لیکن مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ پہلے سے پلان نہیں تھا کہ بیسک جلسہ جو ہے وہ سوابی میں کیا جائے گا، کنسیڈرنگ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی بہت سارے لیڈران سوابی پہنچیں گے، اور پہلے سے پلان تھا یہ؟ نہیں، پہلے سے یہ تھا کہ ہم نے 2 جلسے کرنے ہیں، ایک مینار پاکستان پہ کرنا ہے، تو جو لاہور کے نزدیک کے لوگ ہیں وہ مینار پاکستان آئیں گے، جو اس طرف کے نزدیک کے لوگ ہیں وہ سوابی آئیں گے، لیکن وہ مشروط تھا کہ NOC کے لیے ہم نے اپلائی کی، جو حکومت نے نہیں دی، تو اس وجہ سے انہیں نہیں ہو سکا، تو ابھی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بالکل پنجاب سے لوگ آئیں گے، لیکن میری اور ہماری ورکر کی جو تیاری ہے وہ انشاءاللہ ہماری اپنی اتنی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلسہ اگر پنجاب سے لوگ نہ بھی آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخی جلسہ ہوگا۔ تو اس جلسے میں جنید اکبر صاحب اور پہلے جلسوں میں فرق کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی سوابی میں جلسے ہو چکے ہیں، اب آپ نے کمان سنبھالی ہے KP کے PTI کی، تو اب کیا فرق ہوگا پچھلے جلسوں کے کمپیرزن میں؟ پچھلے جلسوں میں فرق یہ تھا کہ وہاں پر ہمارے جلسے میں اکثریت لوگ نہیں پہنچ سکے، جتنے بھی جلسے ہوئے لوگ کافی زیادہ تھے، جلسے کے اندر بھی تھے، لیکن اکثریت جو ہے کافی، میں خود نہیں پہنچ سکا، سوابی کے پہلے جلسہ تھا میں اس میں خود نہیں پہنچ سکا، تو اس دفعہ ہماری جو ہے وہ ارینجمنٹ ہم نے بلکہ روڈ بھی الگ کیا، مختلف ایریا کے لیے مختلف روڈ رکھا ہے، لیکن کی سلیکشن میں بھی ہم نے ٹائم لگایا اسی جگہ کی جہاں پر لوگوں کی رسائی آسان ہو۔ اس دفعہ میں خود جو ہے KBK کے مختلف، کیونکہ سیم صاحب کے پاس ٹائم کی فقدان ہوتا تھا، بے شک اس نے بھی ریجن کی میٹنگ بلائی، منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن میں جو نزدیکی ڈسٹرکٹ ہے اس میں خود گیا، وہاں پر میں نے کمپین چلائی، وہاں سے لوگوں سے رابطہ کیا، تو یہ 7-8 دن میں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو کنونس کروں، اور لوگ یہ میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگوں میں جوش خروش اس لیے زیادہ ہوگا کہ میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ورک کرتے، میں اپنے آپ کو بتا دوں کہ میں، اور یہ میں نے کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں اپنے گاؤں کی صدارت سے ہو کے اس پوزیشن پر پہنچا ہوں، تو ورکر میں وہ جوش بہت زیادہ ہے پچھلی کی نسبت، کے ایک ورکر بھی اس پوزیشن پہ آیا ہے، اور تو وہ ہمیں مجھے دوسرے کی نسبت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ CM صاحب کے پاس وقت کا فقدان ہوتا تھا، وہ وقت کا فقدان ہوتا تھا یا جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر میر صادق ہونے کی شکایت بشرا بی بی کر کے آئی عمران خان صاحب کو، اس لیے ان کو سائٹ پہ کر ڈالا، وہ والا مسئلہ تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سیم صاحب پہ بولتا ہو، اگر سیم صاحب خان صاحب پر کرے اس سے تھا تو چیف وہ صدارت کرتے ہیں، بندے جہاں سیاست اسی لیے کرتے، صدارت اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھی پوزیشن مل جائے، تو اس کو صدارت کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ چیف منسٹر تھا، اگر خان صاحب اس کو ہٹانا چاہتے تھے تو چیف منسٹر سے ہٹاتے، اگر وہ ناراض تھے تو اس کے لیے کیا مسئلہ تھا، 1 منٹ میں ہٹا سکتے۔ گورنر صاحب کی اور سیم صاحب کی ایک تو رشتہ داری ہے، اور دوسرا جو ہے اس کے اپنے حلقے کی جو ہے اختلاف ہے، تو اسی طرح سیم صاحب بھی اس طرح سٹیٹمنٹ دیتے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں رشتہ دار جو ہے سب سے بڑے ناقد ہوتے ہیں، تو آپ نے سارے رشتہ داروں کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا۔ بالکل اس طرح، تو اس کا جو اپنے حلقے کی سیاست ہے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے، تو باقی اسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ نے ایک بات فرمائی، کیونکہ کل آپ جو احتجاج کر رہے ہیں، یوم سیاہ منا رہے ہیں، وہ پچھلے انتخاب کے بارے میں، یعنی پچھلے سال کے انتخابات کے بارے میں منا رہے ہیں، انہی انتخابات کے نتیجے میں KPK کی حکومت آج آپ کے ہاتھ میں ہے، اور پیپلز پارٹی اور JUI یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جیتے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی فارم 47 کے ہی ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے بھی لوگ کہہ چکے ہیں۔ سو ایک جگہ آپ ایک ایسے انتخابات کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، اسی کے نتیجے میں آج پارلیمنٹ میں MNAs MPs بیٹھے ہیں، اسی کے نتیجے میں KPK کی حکومت بھی ہے، تو یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے، اب آپ دیکھیں وہ انٹیریئر منسٹر ہے، ہمیں تو کمپین کی اجازت نہیں تھی، ہم تو چھپے ہوئے تھے، ہماری اختیار میں کیا تھا کہ ہم پمپ 45 اور پمپ 47 چینج کرتے، وہاں پر جو آپ دیکھیں بلوچستان کا جو ابھی چیف منسٹر ہے اس نگران میں وہ انٹیریئر منسٹر تھا، وہی سیٹ اپ سارا تھا، ان لوگوں نے اس کو بتایا تھا، وہی لوگ اس کے پیتے، ہمارے اختیار میں کیا تھا کہ ہم پہ تو FIR تھی، ہم تو جیلے تھے، الیکشن سے کتنے دن پہلے ہم جیل سے آگئے، ہمارے تو سارے اکثریت MPs MNAs جو تھے وہ کمپین میں بھی نہیں چلا سکتی، تو ہمارے لیے کون تھا جو پمپ 45 اور پمپ 47 کرتا، ان کے پاس تو حکومتی مشینری تھی، آپ دیکھیں ہمارے پاس تو نشان ہم سے چھینا گیا تھا، ہمارے ساتھ جو کیا رویہ نہیں کیا تھا، ہمیں نشان دیتے پھر ووٹ چینج ہوتا، ہم پہ تو الیکشن کے دوران۔ لیکن آپ نے بڑے انٹرسٹنگ انکشاف کیا جنید اکبر صاحب، آپ نے کہا ہے الیکشن 2024 میں جو ٹکٹس دیے گئے تھے MNAs MPs کے، نام کس نے فائنل کیے تھے وہ بتائیں، عمران خان صاحب نے نام نہیں فائنل کیے تھے کیا؟
نہیں، میں اس ٹائم بھی میں نے یہ کہا، یہی میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ لسٹیں جو بھیجی گئی تھی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ خان صاحب نے اپروول دی، لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے پاس جیل میں اتنا ٹائم تھا یا اتنے بندوں کو وہ جانتا تھا کہ کس کو ٹکٹ دے، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے یہ فائنل کیے تھے. یہ جس نے کیے تھے، میں خان صاحب سے میں نے بھی کہا کہ اس کی پتہ کر لے، اور خان صاحب نے یہ مجھے کہا کہ میں نے قیادت سے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ مجھے وہ لسٹیں لے کے آئے کہ کس کو کس نے ریکمنڈ کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر جیل آپ ملنے جاتے ہیں تو اتنی تلاشی ہوتی ہے، اگر آپ ہاتھ پہ بھی کچھ لکھتے تو وہ بھی مٹاتے. تو لیکن پھر کس نے لسٹیں بنائی جنید اکبر صاحب؟ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو جس کے پاس عہدے تھے اسی نے بنائے ہوں گے. جو جس کے پاس صوبائی صدارت تھی، مرکزی چیئرمین-شپ تھی، عہدیدار جو اس ٹائم جو عہدیدار تھے، آپ دیکھیں جو عہدیدار تھے. صدارت تو گنڈاپور صاحب کے پاس نہیں تھی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سب ایک بندے کی میں بات نہیں کروں، سب وہ جس کے پاس عہدے تھے انہوں نے لسٹیں فائنل کی. کس کس عہدے نے لسٹیں فائنل کی جنید اکبر صاحب؟ کس عہدے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو صدارت ہو گئی، اور نہیں، میں عہدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس عہدے تھے، چاہے صوبائی صدارت ہو، چاہے مرکزی چیئرمین شپ ہو، چاہے جی ایس ہو، وہی لوگ تھے جو خان کے وہاں پر آ کے ہم اناؤنس کر دیتے. میں بھی یہی عرض کر رہی ہوں جنید اکبر صاحب، میں بھی یہی عرض کر رہی ہوں کہ ایک صدارت کا جو عہدہ تھا وہ تو گنڈاپور صاحب کا ہو گیا. باقی کون کون سے عہدوں والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کون نام؟ گور صاحب تھے، گنڈاپور صاحب تھے، ان کو لوگوں نے فائنل کیے. تو اس میں تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. وہ تو میں اس دن بھی کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ٹکٹ ان لوگوں نے دی. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی کی ہے، تو اپنی مرضی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مرضی کی یا نہیں کی، لیکن میں اس پہ شور ہوں کہ خان صاحب کو یہ ممکن نہیں تھا کہ 1024 یا اتنی ٹکٹیں جو ہے وہ فائدہ وہاں پر جیل کے اندر جو ہے اس کو فائنل کر دے. یہ تو کوئی ماننے کو، میں بھی نہیں مانوں گا، آپ بھی نہیں مانیں گے، ووٹر بھی نہیں مانے گا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو جنید صاحب. ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو.